السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ میری پیاری سوشل میڈیا فیملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کرنے کے جو طریقے اختیار کیے تھے، ان میں سے کچھ کا ذکر میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکی ہوں، اور آج بھی میں آپ کو ایک اور طریقہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ بہت سے لوگ یہ واقعہ جانتے بھی ہوں گے، بہت سے لوگوں نے اسے دہشت گردی سے بھی تعبیر کیا تھا۔ میری پیاری سوشل میڈیا فیملی، اکیلا ایک آدمی دہشت گردی کیا کرے گا؟ یہ دہشت گردی نہیں تھی، یہ افہام اور تفہیم کی عملی ترکیب تھی۔ یہ ایمان کی جرأت اور اللہ کی کبریائی کا سودا تھا، جس نے اللہ کی بڑائی کے سوا ساری بڑائی مٹا دی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، اس لیے رد عمل سے بے نیاز تھے۔ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اللہ کی قسم، جب تم چلے جاؤ گے تو تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے معبودوں کی درگت بنا دوں گا۔ عید کا دن تھا، لوگ جشن منانے گاؤں سے باہر چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام بیماری کا بہانہ کر کے جشن میں شریک نہیں ہوئے۔ گاؤں میں سناٹا تو تھا ہی، آپ نے کلہاڑی لی اور بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ تاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، اور سب سے بڑا بت یعنی سردار کو چھوڑ دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ارشاد ہے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں۔ لوگ جب عید منا کر واپس آئے اور بتوں کی درگت دیکھی تو ہنگامہ ہوا، کون اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس نے ہمارے بتوں کی یہ درگت بنا دی؟ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی مذمت کرتا رہتا ہے، وہی ہو سکتا ہے۔ حکم ہوا، بلاؤ اس کو، اور تمام حجت کے لیے سب کے سامنے اسے باز پرس کرو، تاکہ اعتراف جرم کے بعد اس کو سزا دینے میں قوم حق بجانب رہے۔ ابراہیم علیہ السلام حاضر ہوئے، پوچھا گیا، یہ جرم تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی حماقت اور بتوں کا عجز ثابت کرنے کے لیے اتنا بڑا اقدام کیا تھا، موقع آ گیا۔ آپ نے فرمایا، قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ۔ یہ جو سب سے بڑا ہے، اسی نے یہ حرکت کی ہے، اگر تمہیں خدا بول سکتے ہو تو انہی سے پوچھ لو۔ اگر تمہارے خدا بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ ظاہر ہے جس پر ظلم ہوا ہے، جنہیں توڑا پھوڑا گیا ہے، وہ اپنی داستان ظلم زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب بول سکتے ہوں گے تب۔ لیکن یہ واضح ہے کہ نہ وہ بول سکتے ہیں اور نہ اپنی داستان غم سنا سکتے ہیں، اور یہی عجز ابراہیم علیہ السلام کو ثابت کرنا تھا کہ جو خود بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنا دکھ درد نہیں سنا سکتے، تو دوسروں کا دکھ درد میں کیا وہ کام آ سکتے ہیں؟ تم ایسے مجبور اور بے بس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ان سے رزق اور مشکل کشائی کی امید رکھتے ہو؟ تف ہے تم پر، جن کو تم پوچھتے ہو ان پر اتنی بھی نہیں، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ کو صحیح بخاری کی حدیث میں ابراہیم علیہ السلام کے کذب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دو کا ذکر ہے، لیکن میں اس کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالی ہم تمام مومن مسلمانوں کو نفع بخش علم عطا فرما، یا رب العالمین۔ ہم کو ایمان اور عافیت، صحت و تندرستی کے ساتھ طویل عمر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سبھی کو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔